اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے، ایک اسحاق اور دوسرے اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے یہ مکہ میں آباد ہوئے، وہاں تو کوئی گزر بسر کی چیز نہیں تھی، تو شکار پہ گزر اوقات تھا، شکار کیا کرتے تھے۔ ایک قبیلہ وہاں سے گزرا، جب انہوں نے دیکھا نا جہاں پانی ہوتا تھا پہلے زمانے میں لوگ وہاں آباد ہو جایا کرتے تھے، تو پانی نظر آیا، زمزم کا چشمہ نظر آیا، قبیلے نے پڑاؤ ڈالا، آہستہ آہستہ آبادی ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت اسماعیل نے اسی قبیلے کی کسی عورت سے شادی کی، اس سے آگے نسل چلی۔ ایک بیوی کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر، وہ ناشکری تھی، دوسری سے نکاح کیا، اور پھر ان کی اولاد جو تھی اس میں وہ چلتی رہی وہاں مکہ میں۔ تقریباً 2000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، لیکن یہ جو قبائل تھے جو مکہ میں آباد ہوتے تھے یہ مانتے ابراہیم علیہ السلام کو تھے۔ ادھر جو شام کی سرزمین تھی، مقدس سرزمین، وہاں ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جن کا نام کیا تھا؟ اسحاق علیہ السلام۔ تو وہاں اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، دین کی تبلیغ ہوئی، دین کا بول بالا ہوا وہاں پہ، اور بیت المقدس جو فلسطین میں تھا وہ بھی شام میں داخل ہے، وہ اللہ کی طرف سے قبلہ مقرر ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ قبلہ مقرر ہو گیا کہ وہاں رخ کر کے نماز بھی ہوگی، اور عیسائیوں یہودیوں کا حج بھی وہیں ہوتا تھا۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آہستہ 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 ایک وقت کے بعد وہی بت پرستی کا رواج پڑ گیا جو نوح علیہ السلام کی قوم میں، قوم عاد میں، قوم سمود میں جو ان میں رواج پڑا وہ یہاں بھی پڑ گیا، اور بیس وہی تھی، عقیدت میں غلو۔ دیکھو ایک ہی برائی ہے جو دنیا ہمیشہ سے کرتی چلی آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ عقیدت میں غلو، تصویر سازی۔ بزرگوں کی تصویریں دودھ والے دکان پہ رکھتے ہیں، جیسے دیکھا ہوگا پرنس آغا خان کی تصویریں آغا خانی رکھتے ہیں۔ اسلام نے دنیا میں آنے کے بعد تصویر پر پابندی لگا دی، یہ تصویر بنانے کی اجازت نہیں، ختم قصہ۔ تبھی آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کہیں بھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ صحابہ تو نبی کے عاشق تھے، اور اس زمانے میں تصویر سازی کا فن عروج پر تھا، عروج پر، لیکن صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں بنائی۔ اتنی سخت پابندی لگا دی نبی نے، بلکہ نہ صرف یہ کہ تصویر بنانے پر پابندی لگائی، صحابی کو حکم دیا کہ کہیں بھی تصویر نظر آئے اسے مٹا ڈالو۔ جب مدینہ میں آئے ہیں نا، حضرت علی کو تشکیل کی ہے، جہاں بھی کوئی تصویر نظر آئے مٹا ڈالو، قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے برابر کر دو۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے پلازے بنے ہوئے نا قبروں پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ہی ان پلازوں کو ختم کیا تھا۔ کوئی چھوٹا سا کوئی بھی مرتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ بزرگ بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی قبر پہ پلازے پہ پلازے۔ اور ہماری قوم میں اندر جو ہے نا وہ عقیدے کی خرابی نکلتی نہیں ہے، بیان بھی سن لیتے ہیں، پھر بھی فون کر کے کہتے ہیں حضرت والدہ کی قبر پہ تھوڑی سی اینٹیں لگا دوں۔ کیوں ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے دل میں جیسے گائے کی محبت تھی نا، نہیں نکل رہی تھی، ایسے ہی قبر پرستی ہماری قوم سے نہیں نکل رہی۔ بھائی جب ایک چیز نہیں ہے تو کیوں اس کے قبر پہ اینٹیں لگا کے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں کہ یار کچھ تو ہو، کچھ تو ہو۔ چھوڑ دو قبروں کا پیچھا، دعا مانگو میت کے لیے بس۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جس قبر میں مردہ دفن ہوا نا، 10 سال کے بعد اس قبر کو برابر کر کے دوسرا دفنا دو اس کے اندر۔ 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ قبر کیا کرو؟ ختم، فنش۔ یہ تو جب تک اکرام ہے، جب تک اس کی باڈی کسی حد تک محفوظ ہے۔ جب باڈی ختم، مٹی میں تحلیل، اب کھودو دوسرا مردہ۔
تیسرا مردہ، 10 سال کے بعد تیسرا مردہ، 10 سال کے بعد چوتھا مردہ. ہم نام لگا لگا کے، تختیاں لگا لگا کے پتہ نہیں کیا یاد رکھنا چاہتے ہیں. بھائی کیا یاد رکھنا چاہتے ہیں؟ آج آپ اپنے بڑوں کے نام قبروں پہ تختیاں لگا رہے ہو، کل آپ کے نام پہ تختیاں لگی ہوئی ہوں گی، پرسوں آپ کے نام پہ تختیاں لگانے والوں کے نام پہ. بھائی اتنے لوگ جیسے دنیا میں چلے گئے، نشان مٹ گیا تو آپ کا بھی مٹ جائے گا. تو کیوں ان چیزوں پر اتنا فوکس کر رہے ہو؟ کون یاد رکھے گا؟ کب تک یاد رکھے گا؟ جو یاد رکھنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ دعا، میت کے لیے استغفار، توبہ، وہ ہمیشہ کرتے رہو. قبروں کو زیادہ جو ہے نا پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں ہے. بس بے اکرامی نہ ہو قبر کی، اتنا کافی ہے. بے اکرامی نہ ہو، باقی اس کی تعظیم کرنا یہ غلط ہے. تو اس لیے ہماری شریعت نے قبر پرستی پہ بھی پابندی لگا دی اور تصویر بنانے پر بھی. البتہ یہ تصویر جو شرک پھیلا ہے نا، ہاتھ سے بنی ہوئی تصویریں یا کیمرے سے تصویر لے کے دیوار پہ چپکا دی، جو ڈیجیٹل تصویر ہے اس کے بارے میں علماء کی دونوں رائے ہیں. ویسے بھی ڈیجیٹل تصویر کی عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ ڈیجیٹل تصویر جو ہے نا اس کا لوگوں کے ذہنوں میں تصویر والا مفہوم ہے ہی نہیں. اب دیکھو کہیں کسی بزرگ کی تصویر لگی ہو تو لوگ یہ نہیں کہتے یہ بزرگ لگے ہوئے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی شبیہ ہے. لیکن ڈیجیٹل کیمرے سے جو پروگرام جایا جاتا ہے نا اس کو لوگ کہتے ہیں یہ وہ فلاں صاحب آ رہے ہیں ٹی وی میں. اگر کوئی بڑے عالم ٹیلی ویژن میں آئیں گے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ عالم قوم سے خطاب کر رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اس میں قرار نہیں ہوتا، وہ ٹھہری بھی نہیں ہوتی ایک جگہ کہ اٹھ کو لے جائیں، اٹھا کے چومیں رکھ دیں پھر اس کے سامنے سجدہ کریں، ایسا نہیں ہوتا. وہ بالکل عرف میں ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایسے ہی ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آ کے بھی قوم سے خطاب کر سکتا ہے، یوٹیوب کی اسکرین پہ آ کے بھی قوم سے خطاب کر سکتا ہے، فیس بک کی اسکرین پہ آ کے بھی قوم سے خطاب کر سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں بھی تو عقیدت میں غلو ہو سکتا ہے، کوئی سجدہ کر سکتا ہے نا سامنے، تو وہ تو ویسے بھی کر سکتا ہے سامنے آ کے. اصل جو چیز ہے نا، اصل کیا ہے کہ لوگ اس کو محفوظ کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے، بت بن کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ڈیجیٹل تصویر میں یہ چیز، یہ والا عنصر نہیں پایا جاتا ہے. مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے، ڈیجیٹل میں یہ نہیں ہوتا، یہ پرنٹڈ میں ہوتا ہے. تو یہ تصویر کو جس وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے اس میں سے ایک وجہ، اور بھی وجوہات ہیں، ان میں ایک بہت بڑی وجہ وہ ڈیجیٹل تصویر میں نہیں پائی جاتی. لیکن اپنے باپ داداؤں کی تصویریں محفوظ رکھنا، سنبھال کے بزرگوں کی تصویریں محفوظ رکھنا، یہ پہلے بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے اور قیامت تک حرام رہے گا. کیونکہ نبی کے دور میں جو تصویر تھی نا وہ قرار والی تصویر تھی، قرار جس کو قرار ہوتا ہے، کہیں لگی ہوئی تصویر ہوتی ہے. اسی وجہ سے جو تصویریں توہین والی ہیں ان کو بھی ختم کرنا شریعت میں ضروری نہیں ہے. جیسے تصویر کارپٹ پہ بنی ہوئی ہے اس کو مٹانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ کارپٹ پہ جو تصویر ہوگی اس میں تعظیم کا عنصر ختم ہو گیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ چادر پہ تصویر ہے، اس پہ آپ بیٹھتے ہیں، اس پہ آپ لیٹتے ہیں، اس میں تو تصویر کی توہین ہو رہی ہے نا، اس میں عبادت کہاں سے ہوگی اس کی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ بھئی تصویر میں ایک بہت بڑا عنصر کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کا. اور اس میں ایک عنصر یہ تھا مزاحات لخلق اللہ، اللہ کی نقالی. یہ میرا موضوع نہیں ہے، اگر میں اس پہ چلا گیا تو موضوع تبدیل ہو جائے گا. تو ہوا یہ کہ عربوں میں آہستہ 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 جو ابراہیم علیہ السلام توحید پرست، بت پرستی کے خلاف، اسی ابراہیم کو نبی ماننے والے اور اسی کی اولاد میں انہیں اپنا روحانی بھی اور جسمانی بھی باپ ماننے والے، وہ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی پہ آ گئے دوبارہ. انہوں نے بھی اپنے بزرگوں کے مرنے کے بعد پہلے تصویریں بنانا شروع کی، پھر مورتیاں بنانا شروع کی. لوگوں نے روکا ہوگا اس وقت کیا کر رہے ہو، تو وہی دلیل، جیسے آج کل مشرک کے پاس 100 دلیلیں ہوتی ہیں. دلیل کیا دیتے تھے؟ بھائی ہم ان سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، یہ تو محض ایک وسیلہ ہے ہماری بات اللہ کے دربار تک پہنچانے. مانگ تو اللہ ہی سے رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے دیے ہیں، تو ان سے مانگو، اللہ سے مانگو برابر. یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اگر کریں گے تو اللہ کے حکم سے کریں گے، اور اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں.
اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نہیں دیتا اختیار کسی کو، سارے اختیارات میں نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ بار بار وہ باتیں میں بتاتا ہوں، پھر اشکالات لوگوں کو ہوتے ہیں۔ فرشتوں سے جو اللہ کام لیتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں فرشتے بھی تو بارش برساتے ہیں اور فرشتے بھی تو اولاد دیتے ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو کہا کہ میں تمہیں بیٹا دے رہا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں بیٹا ہبہ کر رہا ہوں۔ تو مشرک لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جب فرشتہ اولاد دے سکتا ہے، یہ شرک نہیں ہے، تو نبی کیوں اولاد نہیں دے سکتے؟ جب اللہ نے فرشتے کو اولاد دینے کا اختیار دے دیا تو نبی کو اختیار کیوں نہیں دیا؟ نبی کا مقام تو زیادہ ہے۔ یاد رکھو اللہ نے جبریل کو کسی کو اولاد دینے کا اختیار نہیں دیا۔ جبریل نے حضرت مریم کو بیٹا دیا ہی نہیں ہے۔ حضرت مریم کو بیٹا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اختیار نہیں دیا، کام لیا ہے۔ کام لینا الگ چیز ہے اور اس کو اختیار دے دینا الگ چیز ہے۔ مثال سے بات سمجھاؤں تو سمجھ میں آئے گی، امید ہے۔ دیکھو لکھنے کا کام آپ قلم سے لیتے ہو، لیکن لکھنے کا اختیار قلم کو نہیں دیتے۔ قلم سمجھتے ہو؟ پین، قلم گاڑی اردو ہو گئی ہے، پین، پین سے آپ نے لکھا الف، کام لیا نا پین سے، بے تے، جدھر گھماؤ گے ادھر گھومے گا۔ یہ نہیں ہوتا قلم سے بولے بھائی تو جو مرضی کرنا ہے کر، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے سے کام ایسے لیتے ہیں جیسے رائٹر پین سے کام لیتا ہے، اس کو ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو جبریل نے جو کہا نا میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، یہ نسبت ہے مجازی، اصل میں اللہ دے رہا ہے، لیکن اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جبریل تم صرف پھونک مار دو، مریم کے پیٹ میں پھونک مار دو، تم پھونک مارو گے اللہ کی طرف سے حمل ٹھہر جائے گا۔ تبھی اللہ کی قدرت ہے، یہ جبریل کی قدرت نہیں ہے۔ تو ذریعہ بنے تھے تو مجازن نسبت کر دی، مجازن نسبت میں حقیقت نہیں دیکھی جاتی۔ اکثر میں مثال دیتا ہوں نا کہ آپ کہتے ہو میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے، بڑی گاڑی نہیں پنچر ہوئی، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے، لیکن پنچر کی نسبت آپ نے گاڑی ٹائر کے بجائے شارٹ کٹ میں کس کی طرف کر دی؟ گاڑی کی طرف، کہ بھئی عقل مند خود ہی سمجھ جائے گا، کیونکہ گاڑی اور ٹائر کا آپس میں رشتہ ہے۔ اور آسان مثال، آپ کہتے ہو یار میں آج بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا دعوت میں، کہتے ہیں نا لوگ، اگلا کہے یار پلیٹ تو ایک بھی نہیں کھائی جا سکتی بھائی، تم 3 کھا گئے، تو وہ کہے گا اصل میں پلیٹ کے اندر جو بریانی تھی وہ کھائی ہے میں نے۔ نہیں تم نے تو پلیٹ بولا ہے، تم تو پلیٹ، وہ بولے بھائی وہ کیونکہ بریانی اور پلیٹ کا آپس میں بڑا گہرا لنک ہے، تو میں نے کہا کہ بریانی کی نسبت ہٹا کے کدھر کر دو، نسبت پلیٹ کی طرف کر دو، اس لیے کہ تم خود سمجھدار ہو کہ پلیٹ نہیں کھائی جا سکتی، تو لہذا اس کی طرف نسبت کرنے سے مقصد کیا ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بتا دیا کہ میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا نہ اولاد دینے کا نہ بگڑی بنانے کا، تو اس لیے اللہ نے کہیں کہیں پیغمبروں کی طرف بھی نسبت کر دی، کہیں فرشتوں کی طرف بھی کر دی، کہ ان کو توحید کا عقیدہ اتنا اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ اب اگر پیغمبروں کی طرف نسبت ہوگی تو یہ خود سمجھ جائیں گے کہ کام پیغمبر نے نہیں کیا، ان کے ہاتھ سے اللہ کام لے رہا تھا، ان کو ذریعہ بنا رہا تھا، ان کو اختیار نہیں دے رہا تھا، سمجھ جائیں گے خود ہی ہے۔ یہ اس بات کو ہر جگہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہی اب لوگ کہتے ہیں کہ چلو کام اللہ ان سے لے رہا ہے، تو ہمیں پتہ ہے جب اللہ پیغمبر سے یا ولی سے بھی کام لے سکتا ہے تو ولی سے مانگنے میں پھر کیا حرج ہے؟ کرے گا تو اللہ ہی، لیکن لے گا تو ان سے نا کام۔ سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب سمجھ میں آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اختیار نہیں دیا، لیکن اللہ کام تو پیغمبر سے لیتا ہے نا، یا فرشتے سے لیتا ہے نا۔ اللہ نے کام پیغمبر سے لیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کہ اللہ نے ذریعہ کس کو بنایا؟ پیغمبر کو۔ تو ہم آپ جب مانتے ہیں کہ اللہ پیغمبر کو ذریعہ یا ولی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں، تو جو ذریعہ ہوتا ہے اس سے بھی تو مانگا جا سکتا ہے نا۔ جیسے صدر مملکت کام لیتے ہیں گورنر سے، ذریعہ بنا دیتے ہیں، تو گورنر کے پاس بھی تو ہم اپلیکیشن لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ سے مدد مانگیں اور یا رسول اللہ مدد کہہ کے رسول سے مانگیں تو کیا ہو گیا؟ کر تو اللہ ہی رہا ہے مگر نبی کے ذریعے کر رہا ہے نا۔ سوال آیا سمجھ میں؟
جواب. اگر میں سوال دے کے بھاگ جاؤں مجھے چھوڑ دیں گے آپ لوگ؟ سوال کر اتنا اچھا ہو میں سوال کر کے لٹکا کے بولوں میں نہیں جواب دے رہا. جاؤ پیسے نکالو، سب لوگ پیسے نکالو پھر جواب ملے. فری کی چیزیں مل رہی ہیں نا خام خواہ کی، قدر نہیں ہوتی. اب جتنے بیان میں میرے سوال آئے کریں گے 50 روپے کے حساب سے سب سے لے لیا کریں. جو 50 روپے دے گا اس کو الگ میں لے جا کے سوال کا جواب دے. خیر مذاق کر رہا ہوں آپ سے، کہیں 50 روپے نکالنا نہ شروع کر دیں. دیکھو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کو اگرچہ اختیار نہیں دیے لیکن اللہ ذریعہ ان کو بنا رہے ہیں تو ہم نے ان سے مانگ لیا تو کیا حرج ہے. جیسے صدر مملکت گورنر سے کام لیتے ہیں، علاقے کے ناظم سے کام لیتے ہیں، تو ہم کبھی صدر کے پاس اپلیکیشن اور کبھی ناظم کے پاس. دونوں میں فرق سمجھو. صدر کی طرف سے گورنر کو اور ناظم کو باقاعدہ اختیارات ہوتے ہیں. ایسا ہی نہیں ہے کہ صدر ان سے کام لیتا ہے، بلکہ باقاعدہ ان کو اختیارات مفوض کیے جاتے ہیں. پولیس کو گرفتاری کا اختیار دیا جاتا ہے، فوج کو جنگ لڑنے کا اختیار دیا جاتا ہے، وزیر اعظم کو بجٹ اناؤنس کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں پرمیشن لینی پڑتی ہے. جبکہ اللہ پیغمبر کو یا فرشتے کو اختیار نہیں دیتے. جیسے قلم کو آپ اختیار نہیں دیتے، کام لیتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں. اب دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا جو قلم سے لکھنے کا مطالبہ کرے. کوئی بے وقوف یہ کہے کہ چونکہ قلم ذریعہ بن رہا ہے لکھنے کا، لہذا میں لکھنے کا مطالبہ کاتب کے بجائے کس سے کروں گا؟ بولو بھائی قلم سے. اب میرے ہاتھ میں پین ہے، کوئی بندہ میرے پاس آیا کہ مجھے کوئی تحریر لکھ کے دے دو یہ والی. اب میں نے قلم کے ذریعے تحریر لکھی، آدھی لکھی تھی. اس نے کہا چونکہ آپ نے قلم کو ذریعہ بنایا ہے، آئندہ میں ڈائریکٹ آپ کو اپلیکیشن دینے کے بجائے کس کو دوں گا؟ پین سے کہوں گا یار تم خود ہی لکھ دو. وہ کہے گا میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجھے میرا کاتب جدھر کو گھمائے گا میں ادھر کو گھوموں گا، اس میں میرے ارادے کا ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم بارش اللہ سے مانگتے ہیں، بارش برسانے والے فرشتوں سے نہیں مانگتے. آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ بارش کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے. جبریل نے حضرت مریم کو بیٹا دے دیا، آج تک کسی نے جبریل سے بیٹا نہیں مانگا، کیونکہ وہ قلم کی طرح ذریعہ بنے ہوئے ہیں. مجھے کچھ بھی نہیں، میں تو پھونک مار کے چلے جاؤں گا بھائی. جبکہ حکومت نیچے طبقے کے لوگوں کو اختیارات دیتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حکومت کمزور ہے، سارے کام خود سے نہیں کر سکتی، رش لگ جائے گا. اس لیے حکومت نے بل جمع کرنے کا اختیار فلاں بینک کو دے دیا، ورنہ صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے بولیں گے سارے کام میں کروں گا. سارے کام کیا کرے گا؟ میں کروں گا، میں ہی لڑوں گا بھی، میں ہی یہ بھی کروں گا. تو انسان ہے، جبکہ اللہ سارے کام خود کر سکتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا اسے نہ نیند آتی ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے. الحی القیوم ہے، زندہ ہے، پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے. کروڑوں نوعیتوں کے کام ایک ایک سیکنڈ میں کر رہا ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے. تو اس کو ضرورت نہیں ہے اپنا کوئی وزیر یا اپنا کوئی نائب بنانے کی کہ بھئی میں سارا سب کو دیکھ نہیں سکتا، کچھ تم کر لو. ایسا نہیں ہے. تو اس شرک کی نفی ہے قرآن میں. یہ والا شرک کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے. مشرکین سے جب پوچھا جاتا تھا، قرآن میں جگہ جگہ یہ آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قسم اٹھا کے کہیں گے کہ صرف اور صرف اللہ نے. آج جو مشرک لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی نے سب کچھ بنایا، ہمارے نبی کو بھی اسی نے بنایا، تو ہم مشرک کہاں سے ہو گئے؟ بھئی آپ مشرک اس لیے ہو گئے کہ آپ کہتے ہو اللہ نے نبی کو بنا کے اللہ نے اپنے پاس بھی اختیارات رکھے ہیں اور نبی کو بھی اختیارات بولو بھائی دے دیے. یہی تو شرک تھا. وہ کہتے تھے بتوں کو دے دیے، آپ کہتے تھے نبی کو دے دیے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیے. اللہ کی ذات میں کسی بت کو شریک کرو یا پیغمبر کو شریک کرو، کافر ہونے میں دونوں بولو نا برابر. عیسائیوں نے اللہ کی ذات میں کسی بت کو شریک کیا ہے. کس کو شریک کیا ہے؟
حضرت عیسیٰ ابن مریم ایک بہت مقدس پیغمبر جو قرب قیامت میں نازل ہوں گے. غامدی کے خلاف ایک ٹائٹ دلیل دے دوں, آ رہی ہے, نام پھر آ گیا دے دوں. یہ جو غامدی صاحب کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ نہیں ہے, قرآن میں 2 جگہ مجھے یاد پڑتا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. بیچارے کا قرآن کا لفظی ترجمہ بھی نہیں پڑھا ہوا غامدی نے. اگر صرف لفظی ترجمہ پڑھ لیتا تو یہ باتیں نہ کرتا. لوگ کہتے ہیں آپ غامدی کے سامنے بیٹھ کے کیوں بات نہیں کرتے, ہمیں ان کے پاس کوئی بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. چن چن کے بیچارے فارغ ترین لوگ. میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت بڑا علامہ ہوں, لیکن انشاءاللہ غامدی صاحب کی جو باتیں ہیں اس سے پردہ چاک الحمدللہ کر سکتا ہوں.